جناب عبد القادر پٹیل صاحب. شکریہ میڈم اسپیکر. اور سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں گا. آپ اس بہت ہی قابل عزت کرسی فرمائیں، اور اس لیے بھی زیادہ کہ آپ اور ہم ایک زمانہ طالب علمی کے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے آج سے تقریباً 4 دہائیاں پہلے ہم نے ایک ساتھ سفر شروع کیا، اور الحمدللہ اس کرسی پر میں بھی بیٹھ چکا، اور آج آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ کو مبارک. میڈم اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ چونکہ ہماری طرف سے کم مقرر بول رہے ہیں، تو میں نے اپنی پارلیمانی پارٹی سے بھی بات کی تھی، اور ہماری پارلیمانی پارٹی اس پر متفق ہے کہ میں اگر 2 ممبرز کے ٹائم پر بات کروں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میڈم اسپیکر، میڈم چیئرمین، چیئرپرسن، اسپیکر، چیئرپرسن، میڈم، اٹس آل ایک تھنگ، ایک ہی بات ہے. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی انگریزی بہت اچھی ہے. لیٹ می اسپیک پلیز. اصولاً تو جس طرح اپوزیشن کی طرف سے یہ بات کہی گئی اور حکومتی حلقوں سے بھی یہ بات اول تو یہ آتی ہے کہ جی یہ صدارتی خطاب پر ہی مرکوز ہونا چاہیے. اس تقاریر جو بھی مقرر آیا اس نے اول تو یہ بات کی کہ صدارتی خطاب پر ہی مختص اور مرکوز ہونا چاہیے، لیکن ایک جملے کے بعد ہی وہ فوراً اپنی کہانی اپنی زبانی پر آ جاتے ہیں. اس ایک جملے کے بعد ابھی بھی آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے. لہذا میں کوشش کروں گا کہ شروعات وہاں سے کروں جہاں سے میرے آنریبل پریزیڈنٹ نے اس ایوان کو اپنے انتہائی قیمتی خطاب سے نوازا. لیڈر آف اپوزیشن آئینی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس خطاب کے موقع پر ڈیبیٹ اوپن کی، جو کہ ایک آئینی طریقہ کار ہے. ویلکم. لیکن میں نے ٹائم نوٹ کیا، انہوں نے 33 سیکنڈ میں خطاب اس پورے پریزیڈنشل اسپیچ پر 33 سیکنڈ میں اپنا خطاب ختم کر دیا. اس آئینی اوپننگ کو 33 سیکنڈ میں، اور اس 33 سیکنڈ میں انہوں نے 2 جملے کہے. ایک یہ کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں اور مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے. ہم مانتے ہیں، ہم بار بار مانتے ہیں، آپ کیوں بے یقینی کا شکار ہیں؟ آپ جب بھی خطاب فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے بنایا گیا. ہم مانتے ہیں آپ کو بنایا گیا. دوسری بات انہوں نے یہ کی، یہ کاپی پیسٹ ہے، لہذا اس پر میں زیادہ بات نہیں کرتا، اب آ جاتا ہوں میں اصل مدعے پر. تو کیا اس سے وہ آئینی تقاضا پورا ہوا جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا گیا کہ خطاب صدارتی انتخاب کے گرد گھومنا چاہیے، اس کی توجیہ میں، اس کی تائید میں، یا اس سے اختلاف پہ منحصر ہونا چاہیے؟ نہیں میڈم اسپیکر، ایسا ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. لیکن اگر کسی اور نے ذرا سا ہٹ کر بات کرنے کی کوشش کی تو محترم چیئرمین صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو پریزیڈنشل خطاب ہے، آپ دوسری بات نہ کریں. اور جس چیز کو کاپی پیسٹ کہا گیا، میں نے اس سے جامع خطاب نہیں دیکھا. میں چند پوائنٹس آپ کو گنواتا ہوں جو کہ محترم اپوزیشن لیڈر نے بالکل ہی 33 سیکنڈ میں جن کو وہ اسکپ کر گئے، جو کہ ایک آئینی تقاضا تھا.
ان کو ایک سیر حاصل گفتگو کے بعد اس پر تجاویز بھی دینی چاہیے تھی، اور اگر تھا تو اختلاف بھی رکھنا چاہیے تھا۔ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس مشکل دور میں، جبکہ ہم ایک بہت بڑے سیاسی انتشار کا شکار ہیں مجھ سمیت، میں یہ مانتا ہوں، اور کوئی اگر نہیں مانتا تو اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو 14 سال تک جیل میں رہا اور آج تک اس پر کوئی گناہ جرم ثابت نہیں ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی زبان کاٹی گئی، لیکن اس کی زبان سے ہمیشہ اپوزیشن کے لیے پھول جھڑتے رہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی شریک حیات کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا اور پاکستان کو دو لخت کرنے کی، توڑنے کی ایک مذموم سازش کی گئی، لیکن وہ شخص اس ملک کی سالمیت کی گارنٹی بنا اور نعرہ لگایا کہ پاکستان کھپے۔ یہ اس شخص کا خطاب تھا، اور اس نے کس چیز کو ایڈریس نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ آپ اپنی عوام پر انویسٹ کریں، آئیے، نا امیدی چھوڑیں، بہت ہو گئی لڑائی۔ اس نے واضح کہا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، پڑھ لیجئے اس کو۔ اس نے کہا کہ جمہوریت کا تسلسل ہونا چاہیے، جو کہ ابھی آپ نے بھی کہا۔ اس نے کہا کہ صحت مندانہ اختلاف کی گنجائش ہے، نیکسٹ پیراگراف، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ اپنے اہداف کو، جو ہم بھول چکے ہیں ہمارے اہداف، چاہے وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، اقتصادی ہوں، انہیں دوبارہ بیٹھ کر اپنے اہداف کو اپنی نظر میں رکھنا ہوگا، اولویت دینی ہوگی۔ موجود ہے اس کتاب، ہمیں مل کر بیٹھنا ہوگا، موجود ہے اس کتاب میں۔ ہمارے عظیم رہنماؤں کو ہمیں فالو کرنا ہوگا، ہمیں موجود، آپ کے پیراگراف موجود ہے، آپ نے کاپی پیسٹ کا۔ میں ایک ایک پیراگراف پہ صرف اپنا ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ عزت و سیاسی عزت اور باہمی افہام و تفہیم سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس بات سے کسی کو انکار ہے تو مجھے بتائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آؤ مل کر بیٹھ کر طے کریں کہ اولیت کیا ہونی چاہیے۔ کیا اس پر کوئی بات ہوئی؟ کوئی آئینی بحث ہوئی؟ نہیں۔ وہ آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں پسماندہ اور ترقی یافتہ طبقے کے درمیان آؤ ایک پل کا کردار ادا کریں۔ آپ کہتے ہیں یہ کاپی پیسٹ ہے۔ آپ آگے چلیں، پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں آئین سپریم ہونا چاہیے۔ آپ بار بار یہ آئین کی کتاب اٹھاتے ہیں، لیکن ان مندرجات پہ نہیں کہ جس کے ذریعے یہ آئین سپریم ہوتا ہے، بلکہ وہ مندرجات، اور وہ بھی بہت حد تک درست ہوں گے، کہ جہاں آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں اس اسمبلی میں، پچھلی میں نہیں، اس اسمبلی میں، اس کے لیے آج آپ کو زبانی یادیں الحمدللہ ہونے بھی چاہیے۔ فوج اور سیکیورٹی ایجنسیز کی قربانیوں سے لے کر وہ اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتاتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، تھوڑا میں نے بھی عرض کیا، لیکن آپ کہتے ہیں یہ کاپی پیسٹ ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ سے لے کر ہماری قربانیاں جو دہشت گردی کی راہ میں ہم نے دی، اس پر بھی وہ ذکر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کاپی پیسٹ ہے۔ یہ ان ممالک دوستوں کا شکریہ ادا بھی اس کتاب میں کر رہے ہیں، سعودیہ کا، یو اے ای کا، دیگر کا۔ آپ کہتے ہیں کاپی پیسٹ ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ کل ہم آئسولیشن میں جا چکے تھے؟ میں اس تفصیل میں تلخی میں نہیں جانا چاہتا کہ ہم کیوں چلے گئے تھے آئسولیشن میں، اور یہی دوست ممالک ہم سے نالاں کیوں تھے۔ اس کو ذکر کیے بغیر میں آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ اس کتاب میں، اور آپ نے کہا کہ کیا کاپی پیسٹ ہے، وہ مزید کہتے ہیں کہ جو ملک
ہم سے دور ہو گئے ہیں، یورپی یونین سمیت وہ مغربی ممالک، ہمیں ان سے بھی تعلقات استوار کرنے ہوں گے۔ آپ نے شاید نہیں پڑھا، آپ نے کہا کاپی پیسٹ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنا ہمارا بہترین دوست ہے اور ہم کوئی مداخلت اس کے درمیان آنے جو بھی آئے گی اس کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ آپ آئینی تقاضے پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کاپی پیسٹ سے تو کوئی بات ہی نہیں۔ کشمیر وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، میں کہوں گا تو پھر تلخی ہوگی، کہاں گیا میرا کشمیر؟ اور اس کے بعد فلسطین، اور یہ دو چیزیں کشمیر اور فلسطین جس کے لیے میرے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا، اور میری بہن میری ماں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کو اپنا اولین ایجنڈا رکھا، اور آج مجھے فخر ہے کہ میرا قائد بلاول اور میرا صدر زرداری بھی اس کو اولین ایجنڈے پہ رکھتا ہے۔ تو جناب عالی، یہ کتاب ایک مفصل جامع آئینی بحث کا حصہ بن سکتی تھی، لیکن ایک جملے کے بعد ہم اس سے بالکل پشت دکھا دیتے ہیں اس کتاب کو، اور ہم اپنی رام کہانیوں پر لگ جاتے ہیں۔ اور جب آپ بات کریں گے تو آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا اس کا جواب نہ دے، اپنا دفاع نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو دوسرا بھی نہیں کر سکتا۔ ہر شخص اس اسمبلی میں اپنا دفاع، اپنی پارٹی پالیسی کا دفاع، اپنی لیڈرشپ کا دفاع ضرور کرے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ منافقت کر رہا ہے، وہ پھر منافقت کر رہا ہے۔ آپ نے کہا جمہوریت کا فقدان، دیکھیں آپ بھی اس اسمبلی میں بہت سارے دوست نئے، بہت سارے پرانے ہیں۔ ہم جو بات آج کر رہے ہیں وہ بات آپ کو کل وہاں سے سنائی دیتی تھی، آپ اس بات سے بالکل اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے تھے۔ ہم یہ کتاب آئین کی لہرا لہرا کے ان بینچوں سے آپ کو کہتے تھے کہ اس کو پڑھو، ایسا نہ ہو کہ کل بھگتنا پڑ جائے۔ اور یہ کسی غصے میں نہیں، میرے ایک دو دوست یہاں موجود نہیں، میں نے ان سے اکیلے بیٹھ کے بھی کہا تھا کہ میں نے پاکستان میں ان بینچز کو موسم سے بھی زیادہ رفتار سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جو خدا نخواستہ آپ کو اس طرف لے جائے کہ جب آپ بات کریں اور کوئی سننے والا نہ ہو۔ کل بات ہوئی کہ اسی ایوان میں کلمے بھی پڑھے گئے، درود بھی پڑھے گئے، لیکن برا نہیں منانا چاہیے، پڑھے گئے نا، قسمیں کھائی گئی، ہوا کچھ نہیں۔ ہم یہ کہتے تھے کہ جناب صرف بات کرنے دیں، ایک بات۔ ہمارے معززین جو کل آپ کی جگہ براجمان تھے، جو ان سیٹوں پہ بیٹھے تھے، وہ نہ ہماری طرف دیکھتے تھے اور نہ یہ مائک آن ہوتے تھے۔ تو ایک شعر اسی پر مجھے تھوڑا سا سنانے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ جو فرعون تھے محروم سماعت سے، وہ جو فرعون تھے محروم سماعت سے، کتنے رنجیدہ ہیں خود اپنی روایت سے، کتنے رنجیدہ ہیں خود اپنی روایت سے۔ میڈم اسپیکر، میں تمام چیزوں پہ آپ کو حق پر سمجھتا، تمام غلطیاں انسان ہی کرتا ہے، جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو دوسرے کون سی بڑی بلا ہیں، لیکن غلطی کو تسلیم کرنا،
آج آپ بار بار کہتے ہو کہ عمران خان کی زوجہ، ہم ہر خاتون کا احترام کرتے ہیں، ہماری روایت ہے، ہم شہید قائد کے پیروکار ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری لیڈر ہیں، آج بھی میری لیڈر میرے پاس میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں آصفہ بھٹو زرداری، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آپ کہو کہ کل ہم غلط تھے جو ہم نے عید کی رات جیل کھلوا کے فریال بی بی کو اس جیل میں ڈالا تھا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن آپ کہو، دیکھیں دو غلطیاں مل کے ایک اچھائی نہیں بنتی، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، آپ یہ غلطی نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اگر یہ کہیں گے، مشتاق صاحب میں نے آپ کی بات سنی، آپ اگر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ غلطی آپ نہ کریں، تو ہم کیسے آپ کے ساتھ ہوں؟ آپ ہر بات پہ کہیں کہ ہم نے اندھا دھند نیب کا آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال کیا، آصف زرداری سے لے کر خورشید شاہ تک، خورشید شاہ سے لے کر ہر اپوزیشن لیڈر کو ہم نے آرم ٹویسٹنگ کی، بند کیا، اس کو بیکار کی سزائیں دیں، کیونکہ ہم کسی اور کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ آج جن کی ہم برائی کر رہے ہیں، کل ہم ان کے اشاروں پر چل رہے تھے، ہم کورم ان کے ذریعے پورا کرتے، ہم بجٹ ان کے ذریعے پاس کرتے، ہم حاضری ان کے ذریعے پوری کرتے، ہم اکثریت ان کے ذریعے پوری کرتے۔ ہم غلط تھے، آپ غلط مت ہوں، ہم آپ کے ساتھ۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ میں آج ایک بات ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں، حیدری صاحب اس ریکارڈ پہ ہے، مجھ سے مخاطب ہو کے بات کریں پلیز۔ آپ کہہ دیجئے حیدری صاحب، وہ میرے بزرگ ہیں، اور ٹائم بھی ذرا کنکلوڈ کر لیں، تھرو یو نہیں کنکلوڈ کر لیں پلیز، مجھے ٹائم دیا گیا نہیں مطلب تھرو یو ٹو حیدری صاحب۔ اچھا اس ریکارڈ پہ میں واحد آدمی ہوں، شاید میں واحد آدمی ہوں۔ میں نے ایک بات کی تھی، میرا بھائی موجود ہے یہاں پر، میں نے کہا تھا خدا کی قسم جب 2018 میں آپ RTAS جس طرح بھی جیتے، مجھے خوشی اس ایک وجہ سے ہوئی کہ ہم تو جمہوریت کے تسلسل، اس کی روانی کے بعد اس سسٹم کو بہترین سے بہترین تک پہنچانے کے لیے شہادتیں دیتے، جانیں دیتے، کوڑے کھاتے، جیلیں کاٹتے ہوئے چل رہے ہیں۔ آپ جلدی والے ہیں، جیسے کہ آپ 18 سے پہلے کہتے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو 3 دن میں یہ قرضہ بھی اتر جائے گا اور لوگ پھانسی بھی لگیں گے بدعنوان، ورلڈ بینک کشکول، بیکاری نہیں بنیں گے، 300 ڈیم، 50 کروڑ نوکری، 5 لاکھ مکان۔ ہم بخدا اس پوری نوجوان نسل کو آپ سے امیدیں تھیں، اور کہیں کہیں ڈھکی چھپی ہمیں بھی ہو چلی تھی کہ ہم نے کہا اللہ کرے کہ کوئی اس آٹو پہ بھی آ رہا ہے، کوئی آپ کے وزیر خزانہ، میرے وزیر خزانہ اس وقت کے، وہ اس سے پہلے جب تک وزیر خزانہ نہیں بنے تھے، وہ ٹی وی پر جب آتے تھے اسد عمر صاحب، تو وہ ایسے حل بتاتے تھے اور تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہ یہ کل جب کرسی پہ بیٹھیں گے تو 15 منٹ میں پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جانی ہے، اس کو بیٹھنے کوئی نہیں دے رہا، یہ راستہ طے کریں کرسی تک کا، بات ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اسد عمر، پلیز آپ اپنی سپیچ میں بات کیجئے گا، اسد عمر پھر کہ ہم سے ادھار لیا ہوا ترین، پھر ہم سے ادھار لیا ہوا حفیظ شیخ، اور سب نے اپنے اپنے فارمولے آزمائے، ملک تباہی کا شکار ہو گیا۔ آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے ترین صاحب کی، ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے دور میں ملک کے 100% قرضوں کا اضافہ ہوا، اس نے کہا نہیں، غلط ہے، 76% کا اضافہ ہوا ہے۔ یعنی یہ وہ بات ہے
کہ کسی سے آپ کہیں تم نے 100 قتل کیے، کہتا نہیں جھوٹ بول رہے ہو میں نے 76 کیے. خود ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں 76% اضافہ ہوا. دیکھیں ہم مانتے ہیں کہ آپ کے جذبات ہم سب کے ہونے چاہیے اپنے لیڈرشپ کے ساتھ، لیکن بھائی حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہو. گناہ گار پہ پتھر اچھالنے والوں اپنی آنکھ کے شیطیر پہ نظر رکھیں، کسی کی آنکھ سے تنکے نکالنے والے. تو جب آپ اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے، جو غلطیاں اور غلطیاں در غلطیاں، آج آپ کہتے ہیں آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. یار آپ نے تو جوائنٹ پریس کانفرنس کیا ہے اسپیئر کے ساتھ. بتائیں، میں تو کہتا ہوں آپ کے موقف کا حامی ہوں، لیکن آپ کا موقف ہی آپ کا حامی نہیں ہے. میں کیا کروں؟ میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ میں آپ کی وہ بات مانوں کہ فوج کے سربراہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف بات کرنے والا غدار ہے؟ میں آپ کی یہ بات مانوں یا میں آپ کی موجودہ بات مانوں؟ سر یہ بڑا اچھا کمیونیکیشن نظام ہے، یہ ٹی وی، یہ میڈیا، کیا اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں پرانی تقریریں اور پرانی فوٹیج چلائی جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہمیں بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی میڈم اسپیکر، ہمیں تو بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں پولیٹیشنز کا کام ہے ملک چلانا. مجھے اگر کوئی بہت اچھا لگے نا، اور میں جہاز میں ہوں، ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوں، مجھے کوئی اچھا لگتا ہے تو میں جس جہاز میں بیٹھوں گا کیا میں یہ کہوں گا کہ یار اس کو بولو میرا جہاز چلائے؟ نو، جہاز صرف پائلٹ چلا سکتا ہے. ملک صرف سیاستدان چلا سکتے ہیں، کھلاڑی نہیں. آپ کو چاہے کتنا بھی کوئی اچھا لگے، لیکن جو اس کا اس کو پی سی بی کا چیئرمین بنائیں، دنیا کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنائیں. خدا کے واسطے اس ملک کو مزید تباہی کا شکار نہ کریں. اچھا اب آخری بات پہ آتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم 9 مئی کی بات کریں گے، اور پھر تھوڑا سا ہمارے فاروق بھائی کی طرف بھی میں جاؤں گا اجازت سے، مصطفیٰ کمال بھائی کی. بس کر لیں. اچھا 9 مئی اچھا پلیز آپ خاموش ہو جائیں، میں آپ لوگ کو وہ کرتی ہوں. ہاں مائک آن کریے، مائک آن کریے. میرا ٹائم آؤٹ ہو جائے گا، اس میں مجھے مزید ٹائم مل جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. اچھا 9 مئی پہ آپ بات کرتے ہیں. میں آپ کہتا ہوں 9 مئی یہ کہتے ہیں میں آپ کہ جی ہمارا لوگوں کے 2 اسپیچز کرا، اس میں 9 مئی میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اوکے، آپ کہتے ہیں 9 مئی میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کہ موٹیویشن کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا آٹو سسٹم تھا، وہ کون سی تقریریں تھیں، یہ کون سی تقریریں تھیں جس پر اگر خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو ہر آدمی کے اندر کیا کوئی ایسا سافٹ ویئر تھا کہ جو صرف ریاستی ادارے پر چڑھ دوڑا، دفاعی ادارے پر چڑھ دوڑا؟ تو یہ کون سی موٹیویشن تھی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کروانے والے وہی تھے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ شہادت کلیم کیسے کرتے ہیں؟ اگر 9 مئی انہوں نے خود کیا تو آپ کے لوگ وہاں پر کیا کر رہے تھے جو مارے گئے؟ بھائی اگر انہوں نے کیا ہے تو ان میں سے ہی کوئی مرنا چاہیے تھا، ایک دوسرے کو گولی مارتے. تو آپ کہتے ہیں ہم تو تھے ہی نہیں. اور وہ کون سی موٹیویشن تھی؟ بی بی کے شہادت کا ذکر کیا گیا. اپوزیشن لیڈر نے کہا او بھائی مثال برابر کی دیا کرو، مثال ایسی ہو جو کسی چیز سے ملے. کوئی ایک اسٹیٹمنٹ، کوئی ایک موٹیویشن بتا دیں کہ جب کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کسی کارکن کو تشدد پہ اکسایا ہو، کسی سرکاری املاک کی نقصان پر اکسایا ہو. نہیں، آپ کو تو یہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ 3 دن تک
इस मुल्क का कम्युनिकेशन निजाम आप सब गवाह हैं। 3 दिन तक इस मुल्क का कम्युनिकेशन निजाम खत्म हो गया था बीबी की शहादत पर, और पाकिस्तान अगर बचा और बहाल हुआ तो सिर्फ मेरे प्रेसिडेंट के इस नारे पर कि पाकिस्तान खपे, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। तशरीफ रखें कादिर पटेल साहब। अच्छा ठीक है, आप फिर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइक तो ऑन करें। मैडम मैं मुझे पता है, मैं इस चेयर के तजुर्बे से वाकिफ हूँ, मुझे पता है आपकी मजबूरी है। मैं आपको इम्तिहान में नहीं डालूंगा, मैं अपनी पार्टी का टाइम लूंगा। मैं चाहता तो और भी बात करना था, फिर मौके आते रहेंगे। हमारे सिंधी में कहते हैं तू नंडो जुमा घना, आप अभी बच्चे हो, जुम्मा भी बहुत आने हैं। लिहाजा अभी फारूक भाई ने भी कुछ, हम फारूक भाई की बात का बुरा नहीं मनाते। ये हमारे मोहल्लों में अक्सर एक बाबू भाई होते हैं, पीछे मुंह नहीं करें प्लीज। वो हमारे मोहल्लों के जो बाबू भाई होते हैं, वो हर आते जाते को अच्छी नसीहत करते हैं, लेकिन जब बाबू भाई जवान थे तो कभी उन्होंने वो काम नहीं किया। अब बाबू भाई, हमारे बाबू भाई जो है, उन्होंने इस तरह तकरीर की कि जैसे वो कभी न कभी हुकूमत में आएंगे, हालांकि 2 साल में 2 बार मेयर रह चुके हैं और हर हुकूमत का हिस्सा रहे। और आज कहते हैं, पहले कहते थे वफाक से सूबे पे तकसीम करो, अब कहते हैं सूबों को जिलों पे तकसीम करो, और कल ये मोहल्लों की तकसीम पे आ गए तो हम क्या करेंगे? मुझे आप बात बताओ। आप तकसीम पे जा रहे हैं, तो मैं जिस तरह बाप दादा और बाबू भाई की बात का बुरा नहीं मानते, फारूक भाई की बात का बुरा नहीं मानता। इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगा। और इस शेर में इशारा है, इस शहर में इशारा भी है, वसीयत भी है, नसीहत भी है। और वो शेर ये है, खुदा न करदा किसी बेहुनर के हाथ लगे, खुदा न करदा किसी बेहुनर के हाथ लगे, हम आग बेच रहे हैं दिया सलाई में, नहीं मंजिल का घर पता, माजरत कर लो, लिए न फिरो शो के रहनुमाई में। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।